وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے، بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے کہ ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے، لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے، اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے، اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جس طرح کہ سلما حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار، یعنی یہ انبیاء اکرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ علاج کروایا کرتے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی داؤد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ جی اللہ نے منہ کیڑے پائے نے۔ یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو متنفر کرنے والی باتیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات لکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شہد دو، شہد دیا اور پیٹ خراب ہو گیا، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد دو، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تم بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شہد ہی دو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کی، ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے، اس کے مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جانی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی بھی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے، لونڈی تھی یا بیوی تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو، تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا۔ اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا، انے نو کے چاہیے 2 اکھاں،
تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی، پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے. یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خامند کو سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا. پھر جب خامند کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے. اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہے تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اچھا یہ ایسے ظالم ہیں، اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ، سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے. وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھیں اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑھوں میں سے شکار کر لیتے تھے. تو وہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے. ایک انہوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت، تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو. اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. آگے بیٹھے، آگے وہ تو دروازے پہ نہیں، آگے ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا. نعم العبد، کتنی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام. انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو. اولي الایدی والابصار، کتنی ہی قوت اللہ نے ان کو دی تھی اور کتنی ہی روشن بصیرت والے وہ لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ڈال دی تھی. یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل نہ ہو، ہر وقت آخرت کی یاد اس میں ہو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے. اس وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندے تھے. یعنی وہ چنے ہوئے بندے اس اعتبار سے تھے کہ گاڈ کانشسنس تھی، تقویٰ تھا، آخرت کی یاد تھی ان کے دلوں کے اندر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چنے ہوئے اس اعتبار سے تھے کہ وہ لوگوں کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو جائے تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں. وہ خود بھی اپنی جنت کی فکر میں ہوتے تھے، خود بھی آخرت کی طرف اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہوتے تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بندے اور بہترین لوگ تھے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک نام مصطفیٰ ہے. وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور ذو الکفل کو. یہ سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے. اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باقی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب لوگ چنے ہوئے بندے تھے. هَذَا ذکر، یہ ہے نصیحت. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن اس نصیحت کے بعد جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا اسی کو جنت ملے گی. دودھ پینے والے مجنو کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ کا تابع فرمان ہوگا اسی کے لیے جنت والا معاملہ ہوگا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، سدا بہار باغات ہوں گے جنت میں ان کے لیے جس کے دروازے کھلے ہوں گے. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس کے اندر وہ تکیہ لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے اور وہاں وہ طلب کرتے ہوں گے طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے مشروبات. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی وہاں پہ حوریں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی ہم مثل
یعنی انہی کی طرح کی خوبصورت اور ان کی ہم عمر. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاذ، یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی اصل ختم نہ ہونے والا جو رزق ہے وہ جنت کا رزق ہے، جس کو کبھی بھی فنا نہیں آنی، وہ ہمیشہ رہے گا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا برا، جہنم، جہنم، يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ اس میں داخل ہوں گے اور کیا ہی تکلیف دہ بچھونا ہوگا ان کے لیے. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے جسے وہ پئیں گے. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کی مانند اور بھی طرح طرح کے عذابات کی شکلیں ہوں گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب یہاں پہ بڑی کانٹے کی ایک بات آنے لگی ہے کہ یہ جو دوزخ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے تھے. اور بزرگ سے مراد صرف ان کے آباء و اجداد نہیں بلکہ ان کے دینی لیڈرز، جنہوں نے دنیا میں ان کو غلط امیدیں دلا دی تھی، ان کا اب ذکر آ رہا ہے. ھذا فوج مقتحم معکم، جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جو پہلے دوست کی موجود ہے نا ان سے کہے گا کہ لو جی ایک نئی کھیپ، نئی فوج آ رہی ہے دوزخ میں تمہاری طرف. لا مرحبا بہم، جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. دنیا میں تو لوگ اپنے علماء کے استقبال کے لیے اور مسجدوں میں بھی نعرے لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہاں پہ جب ان کے علماء اور ان کے بزرگ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، یا ان کے بڑے بڑے لیڈران جن کے لیے یہاں وہ نعرے مار مار کے گلے پھاڑتے تھے اور مرحبا مرحبا اور ویلکم کہتے تھے ان کو، اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہی دوستیوں کے پاس جب ان کے لیڈر جب بعد میں داخل کیے جائیں گے نا دوزخ میں، تو اللہ تعالیٰ آئے گا یہ لو یہ آئی ہے نئی کھیپ جن کے لیے اب کوئی خوش آمدید نہیں ہے. دنیا جی نعرے لگتے سن، فلانے دے نعرے وجن گے، یہ ہوتے ہی وجدے نے. آپ جلسوں کے اندر دیکھ لیں، جلوسوں کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں، کس طریقے سے لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے لیے گلے پھاڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ ان کے فالوورز تو پہلے ہی دوزخ میں ہوں گے نا، پھر ان کے لیڈروں کو جب ایک فوج در فوج جو ہے نا وہ داخل کیا جائے گا نا تو ان کے لیے کچھ خوش آمدید نہیں ہوگی. انہم صالوا النار، ان کے لیے ضرور ہوگی آگ تاپنے کو. یہاں پہ یہ نہیں ہے دنیا میں تو ہار پہنائے جاتے تھے، ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنواتے تھے، ان کے نام کے نعرے لگاتے تھے، لیکن آخرت کے اندر کیا ہونا ہے؟ ان کے لیے آگ ہی ہے. آگے کیا ہوگا؟ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. تو اب وہ فالوور کہیں گے کہ اچھا تسی آ رہے سو، سانو آواز پہلے ہی آ گئی سی فرشتوں کی طرفوں کہ نئی فوج آن لگی ہے دوزخ کی، تے بزرگوں تسی آ رہے ہو، کوئی خوش آمدید نہیں تھے، کوئی تواڈے نعرے نیچے بجنے. وہ دنیا میں مار مار کے ہم نے جو ہے وہ جی ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے پیر صاحب اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کو نہ لے جائیں. ہمارے ایک آفس کے اندر کولیگ تھے، کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آئے الحمدللہ. تو انہی دنوں ایک وہاں پہ اجتماع بھی تھا، تو وہ ان کے زبردستی جو باقی حنفی بھائی تھے ان کو اس اجتماع کے اندر لے گئے. دیوبند مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھنے والے تھے پہلے. تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی ملاقات کرائی، وہ حافظ قرآن بھی تھے. تو حافظ قرآن عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں، یہ سنت کے مطابق نماز چھوڑ دیں، آپ ہمارے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود بخاری اور مسلم پڑھی ہے، میں کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا انکار کر دوں اور آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ دونوں طرح کی حدیثیں. اس نے کہا کہاں ہیں دونوں طرح کی حدیثیں؟ ہمیں تو پتہ ہے ایک ہی حدیث ہے آپ کے پاس، وہ بھی کمزور ہے. باقی بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا ایک ہی طریقہ لکھا ہوا ہے. اور عرب کے لوگ جہاں سے دین پھیلا، جو صحابہ کی اولاد ہے، ان بیچاروں کو تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ رفع الیدین ختم ہو گیا ہے. ایتھے چوتھے محلے آگے تو انہوں پتہ لگ گیا. جب ان کے پاس کوئی دلیل کارگر نہ ہوئی تو وہ عالم دین کہنے لگے دیکھیں میں حافظ قرآن ہوں اور حافظ قرآن نے 7 بندے جنت میں لے کے جانے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ رفع الیدین چھوڑ دیں.
یہ پتہ نہیں کنہیں لارا لایا ہونا ہے. پہلی تو گل ہے روایت ہی جعلی ہے. حافظ قرآن کے اوپر آپ میرا کلپ دیکھ لیں, حافظ قرآن, صحیح حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے, اور وہ کون حافظ قرآن ہے جو نبی علیہ السلام کی احادیث کا اور کتاب و سنت کا دشمن ہے, وہ حافظ قرآن, اس کے اوپر یہ فضائل آئیں گے تو یہ دنیا میں بڑی بڑی امیدیں دلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان فالورز ان کے پیچھے لگ کے دوزخ میں پہنچے ہوں گے, تو پہلے ہی دوزخ میں وہ تو جل ہی رہے ہوں گے نا. پھر ان کے جب بزرگوں کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا نا, تو ان کو اس لیے پیش کیا جائے گا بعد میں کہ ہاں بھی ہون کرو نا استقبال لینا تھا, گلے پھاڑ دے سونا, اور ان کے اوپر وہ فالور جو لانتے بھیجیں گے تو اڑی والا سی گمراہ ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی بات پتہ چلی کہ لیم ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی چونکہ میرا تو کام تھا, میں اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا رہا, اگر بزرگ غلط ہوئے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ ہی دے گا, میرے بزرگوں کو یا علماء کو پکڑ لے گا. ایسا نہیں ہے, دونوں کو پھینکے گا. اور سورہ حمیم السجدہ میں, سورہ الاحزاب میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اللہ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے, تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے, کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے بزرگ بنے ہو نا. ٹھیک ہے نا جی, بزرگی ادھر تو ختم نہیں ہو گئی نا, تمہارے آنے والے تمہیں فالو کرتے رہے تو تم بھی تو بزرگ ہو, سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب وہ داخل ہوں گے تو وہ وہاں پہ جو ان کے دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں نا, وہ کہیں گے تمہارے لیے لا مرحبم بکم, آج تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں, انتم قدمتموہ لنا, تم نے ہی آگے کیا ہے اس عذاب کو ہمارے لیے, یعنی آپ لوگوں نے ہمیں مروایا, یہ جو ہم عذاب بھگت رہے ہیں بزرگوں تہاڈی وجہ نال بھگت رہے ہیں, تے ایتھے کوئی خوش آمدید نہیں, آؤ تسی بھی چکھو.